السلام علیکم۔ حافظ نعیم الرحمن کے دھرنے کے بعد کچھ تنقید کی جا رہی ہے، کچھ چیزیں جس کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، میں اس کے اوپر کروں گا بات۔ میں ہوں انتخاب سوری، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب بھی کریں، ویڈیو کو لائک بھی کریں۔ اچھا دیکھیں، میں یہ بتاؤں کہ اس وقت جماعت اسلامی کا دھرنا ہوا، اس کے بعد جو ہے یہ بات سامنے آئی ہے کہ 2.5 روپے جو ہے 2 روپے 56 پیسے جو ہے بجلی مہنگی کر دی گئی ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوا، ٹھیک ہے جی، جبکہ 77 پیسے بجلی کم ہوئی ہے، اور اس ایڈجسٹمنٹ کے مد میں پبلک کو، عوام کو 10 ارب روپے کا فائدہ ہوگا۔ یہ شاید بات کیموفلیج ہو گئی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایکچولی ہوا یہ کہ ارشد ندیم صاحب جو پاکستان کی ایک بڑی فتح لے کر آئے تھے، پورا میڈیا اس پر لگ گیا، تو وہ بات صحیح پہنچ نہیں پائی۔ جب اعلانات فائنل ہوئے، ایک آدھ دن آگے بڑھا دیتے، اعلان کر دیتے تو بات کچھ اور ہوتی، وزیر اعظم صاحب آتے تو اعلان کرتے تو یہ بات کچھ اور تھی۔ اچھا، اب اس پروپیگنڈا کرنے والے اس وقت کون لوگ ہیں؟ زیادہ تر میں محسوس یہ کر رہا ہوں کہ اس وقت پی ٹی آئی ہے، یا اس کی سابق محبوبہ ایم کیو ایم ہے، جو کہ اس کی حمایت کر رہی ہے، یعنی مخالفت کر رہی ہے دھرنے کی، اور اس کے نتائج کو اس کو جو ہے نیگیٹو پیش کر رہی ہے۔ میں سوال کرتا ہوں ان سے، ٹھیک ہے نا، ایک تو میں نے بات بتا دی کہ اس کے ثواب، اس کا فائدہ جو ہے نا، جو ابھی دھرنا ہوا ہے 1.5 مہینے میں پتہ چلے گا۔ ظاہر ہے یہ جو بھی چیز تھی، ایک لانگ ٹائم اس کے مسئلے حل ہو سکتے ہیں، اتنی جلدی حل نہیں ہوں گے، 1.5 مہینے بعد آپ خود دیکھ لیں گے۔ اور میں نے آپ کو وضاحت کر دی کہ پبلک کو اس وقت فوری فائدہ کیا ہوا۔ پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کے اوپر 3 باتیں میں سوال کرتا ہوں ان سے، 3 باتوں کا مجھے جواب دے دیں۔ نمبر 1 یہ کہ نیپرا کی جو سماعت ہوتی ہے کون جاتا ہے؟ کیوں نہیں جاتی حافظ نعیم الرحمن کے علاوہ؟ حافظ نعیم جاتے ہیں، یا ان کی ٹیم جاتی ہے اور وہ جا کے لڑتی ہے، چاہے وہ کراچی میں ہو نیپرا کا، چاہے جو کسی اور جگہ ہو۔ میں دیکھتا ہوں کہ وہ لوگ جاتے ہیں، حافظ نعیم صاحب بہت زیادہ مسلسل انہوں نے اس میں کوئی نہیں آتا، نہ ایم کیو ایم آتی ہے، نہ پی ٹی آئی تھے، نہ کوئی اور آتا ہے۔ بھائی آپ لوگ اگر مخلص سے جائیں نا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم اور پی 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 تینوں کی ملی بھگت تھی، تینوں نے مسلسل ان کی سرپرستی کی، جو آج جن کی وجہ سے پورے پاکستان میں ہم اور آپ بجلی کو بھگت رہے ہیں۔ انہوں نے عارف نقوی کو جو ہے نا کیوں اپنے معاشی کمیٹی میں شامل کیا، اس کی ٹیم کا حصہ بنایا عمران خان کے دور میں، صحیح ہے؟ یہی لوگ تھے جنہوں نے جو ہے وزارت دی ان لوگوں کو۔ تو یہ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ عارف نقوی جو کہ انٹرنیشنل کرمنل ہے، اور اس نے کے الیکٹرک کے ذریعے جو کراچی کی عوام کو لوٹا ہے، جس طرح پریشان کر کے رکھا ہے، غریب کر کے رکھ دیا ہے عوام کو، تو یہ اس کا ان کو سرپرستی مسلسل کرتے رہے، ٹھیک ہے جی۔ اور انہی کے دور میں یہ ان کو سپورٹ ملی بہت زیادہ۔ اور اس وقت کون لڑ رہا تھا؟ حافظ نعیم لڑ رہا تھا، جماعت اسلامی لڑ رہی تھی، مسلسل کے الیکٹرک کے اوپر لڑ رہی تھی، ڈنڈے کھائے، لاٹھی کھائی، اور بہت کچھ ہوا، لیکن کسی نے انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ تیسری بات یہ کہ انہوں نے پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم نے مل کر آئی پی پیز کے مالکان کو کیوں اپنی حصہ بنایا ٹیم کا؟ کون تھے؟ انہوں نے ندیم بابر کو اور رزاق داؤد کو اپنے کابینہ کا حصہ بنایا۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ ندیم بابر اور رزاق داؤد کے آئی پی پی چل رہی ہیں، اس کا فائدہ انہوں نے اٹھایا کہ ایسے ایگریمنٹس انہوں نے کیے جس کی وجہ سے اربوں روپے ہمارے ایک بند پلانٹس پہ جا رہے ہیں۔ ان کو کیا ضرورت ہے؟ ان جاہلوں نے جنہوں نے بیٹھ کے کمٹمنٹ کیا اور ایگریمنٹ کیا، یا کچھ ظاہر ہے پیسے کے بغیر ہی کرتی تھی، ملک کو جائے بھاڑ میں، ہم آپ جائے بھاڑ میں، اپنی دولت سمیٹنے کا ان کا کام ہے بس۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ بند آئی پی پیز پر ایسے معاہدے کیے کہ ضرورت ہی نہیں بجلی بنانے کی، وہ تو انہوں نے یہ معاہدے کا سارا ڈرامہ یہ کیا، اور اس طرح اربوں روپے ہم اور آپ دیتے ہیں، اور ان بند اس کو اجازت دے رہے ہیں۔ اب اس کے اوپر جماعت فائٹ کر رہی ہے، چیزیں بات چل رہی ہے۔ تو میں یہ 3 سوال ان سے کرنا چاہ رہا ہوں، جو اس وقت تنقید زیادہ تر انہی کی طرف سے ہو رہی ہے، جو کہ فضول تنقید ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، نہ بجلی کم ہوئی ہے، اور ٹچ دیا گیا ایک سازش تھی، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ اپنا اس کے اچیومنٹس آپ کو نظر آنے لگیں گے، اور جو کہ آپ کے صرف 1.5 مہینے صبر کی بات ہے۔ اور یہ دھرنا حافظ نعیم نے مؤخر کیا ہے، ختم نہیں کیا، دوبارہ کھڑے ہوں گے، دوبارہ چیزیں ہو جائیں گی۔ انتخاب سوری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔